ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز سامعین اور سامعات، سورۃ الکہف کی تفسیر میں ہم نے کل دوسرا سبق لیا تھا، جس میں ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ شروع کیا تھا، آیت نمبر 9 سے لے کر ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اصحاب کہف کے واقعے کی مختصر تفصیلات بیان کی گئی تھیں، اور باقی تفصیلات قرآن کریم کی ان آیات تک چھوڑی گئی تھیں کہ اس میں کیا کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس میں ذکر ہوا تھا کہ اصحاب کہف کس زمانے میں تھے اور کیا وجہ تھی ان کی اپنی قوم سے الگ ہونے کی، کہ جو بت پرست مشرک قوم تھی، تو جب انہوں نے اس شرک کو پہچانا اور توحید کو جانا تو قوم سے الگ ہوتے ہیں، اور جو ہے اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے کہف کے غار، کھلے غار کا رخ کرتے ہیں وہاں جا کر تاکہ پناہ لیں، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی بہتر رہنمائی ان کے لیے مہیا کرے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کہف میں سلا دیا، اور پھر ان کو 309 سال کے بعد جگایا تاکہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت اور قدرت ہے، اور اس وقت کے لوگ بھی جانیں۔ تو اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزم و استقلال اور عزم و ہمت سے ان کو نوازا، اور کیا ان کے دل میں ایک جرأت اور بہادری پیدا ہوتی ہے کہ کلمہ حق جو ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر قوم کے سامنے، بلکہ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کہتے ہیں، اور قوم کو دعوت دیتے ہیں، اس حق کی، اس حق کی دعوت، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ قوم جو ہے اپنے شرک پر، اپنے کفر پر مصر ہے، اور بلکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے قوم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو، گھروں کو، اپنی قوموں کو چھوڑتے ہیں، چاہے ان کو اس راہ میں چلتے ہوئے کتنی بڑی بھی قربانیاں کیوں نہ دینا پڑے۔ تو ہم نے آیت نمبر 16 تک کل کا سبق لیا تھا، اس کے بعد کی آیات مکمل کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما
فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وترى الشمس اور تم دیکھتے ہو سورج کو اذا طلعت جب طلوع ہوتا ہے تزاور عن کہفہم تو جھکتا ہوا جاتا ہے ان کے غار سے ذات الیمین دائیں طرف سے واذا غربت اور جب سورج غروب ہوتا ہے تقرضهم ذات الشمال تو کتراتا ہوا جاتا ہے ان سے ذات الشمال بائیں جانب سے وہم فی فجوۃ منہ اور وہ اس غار کے فجوتن کھلی جگہ میں تھے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے من یہد اللہ فہو المہتد جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے ہدایت پانے والا ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا پس تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست وتحسبهم ایقاظا وهم رقود اور تم ان کو گمان کرتے ہو کہ وہ ایقاظاً جاگ رہے ہیں ایقاظ جمع یقظ کی کہ وہ جاگتے ہیں وہم رقود جب کہ وہ سو رہے تھے ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال ہم ان کو پلٹ رہے تھے دائیں اور بائیں طرف سے یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف ان کی کروٹیں بدل رہے تھے وکلبهم باسط ذراعیہ بالوصید وکلبهم اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں بازو بالوصید غار کے منہ پر غار کے دہانے پر لو اطلعت علیہم اگر آپ ان پر جھانکو لولیت منہم فرارا تو لولیت پیٹ پھیرو منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے ولملئت منہم رعبا اور یقیناً آپ بھر جاؤ گے ان سے روب میں یعنی آپ پر ان کا روب اور خوف طاری ہو جائے گا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا یعنی سونے کے بعد ان کو اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں سوال کریں بینہم آپس میں قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کم لبثتم کہ تم کتنا ٹھہرے ہو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم تو کہا انہوں نے کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم تو کہا انہوں نے کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے بما لبثتم جو مدت تم ٹھہرے ہو فبعثوا احدکم بورقکم هذه فبعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم اپنی اس چاندی کے ساتھ هذه اس چاندی کے سکوں کے ساتھ یعنی جو درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کے ساتھ بھیجو الی المدینہ شہر کی طرف فلینظر ایھا ازکا طعاما پس وہ جانے والا دیکھے ایھا ازکا کون سا ہے ازکا زیادہ پاکیزہ طعامن طعام کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے حلال کا ہے فلیاتکم برزق منہ فلیاتکم پس وہ لائے تمہارے لیے برزق منہ اس میں سے کچھ کھانے کو ولیتلطف اور خوب جو ہے وہ باریک بینی سے اور احتیاط سے کام لے ولا یشعرن بکم احدا
اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، یشر کے معنی شعور ہونا، تمہارے بارے میں کسی کو شعور نہ ہو، پتہ نہ چلے، انہم بے شک وہ لوگ یعنی تمہاری قوم، ان یظہروا علیکم اگر تمہارے اوپر وہ غلبہ پا لیتے ہیں یا تمہاری دریافت کر لیتے ہیں، یرجموکم تو تمہیں رجم کریں گے، سنسار کریں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تم کو پلٹا دیں گے اپنے دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا اور اگر ایسا ہو گیا تو تم کبھی بھی کامیاب فلاح نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کیا، یعنی اس وقت کے لوگوں کو ان کی خبر دی، لِيَعْلَمُوا تاکہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت جس میں کوئی شک نہیں، اذ یتنازعون بینہم جب وہ آپس میں یتنازعون اختلاف کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے میں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا بس کہا انہوں نے کہ ان کے اوپر کوئی عمارت بنا دو، ربہم اعلم بہم ان کا رب ان کو بہتر جانتا تھا، قال الذین غلبوا علی امرہم کہا ان لوگوں نے کہ جن کا غلبہ تھا ان کے معاملے پر، یعنی جن کا زور چلتا تھا، جو صاحب اقتدار تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا تو ہم تو ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم کہیں گے لوگ کہ تین وہ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون کہتے ہیں خمسۃ سادسہم کلبہم وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب یہ ساری ان کی بے دیکھی کے تکے ہیں، یعنی تکے کی باتیں ہیں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ کہہ دیجیے کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا بس فلا تماری نہیں بحث کرو فیہم ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا مگر سرسری بحث کرنا، سرسری طور پر بات کرنا، ولا تستفت فیہم منہم احدا اور ان کے بارے میں آپ کسی سے بھی سوال نہ کرو، کسی سے بھی ان کے بارے میں نہ پوچھو۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 سے 22 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کی حفاظت کے جو انتظامات کیے، اس حوالے سے جب ان کو غار میں سلا دیا تو اس غار میں ان کی کیفیت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ غار میں کس طرح سے تھے۔ تمہارے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ اور دیکھتے ہو تم سورج کو، اور یہ کوئی بھی قصہ اور کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ جس میں مخاطب کو یعنی کہ مد مقابل کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے وہ قصہ دیکھ رہا ہو، جیسے وہ اس منظر کو دیکھ رہا ہو، ورنہ تو ظاہری بات ہے یہ واقعہ آپ سے ہزاروں سال پہلے کا بلکہ سینکڑوں سال پہلے کا گزر چکا، لیکن قصہ گوئی کا یہ قصہ بیان کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس انداز سے ذکر کرنا جیسے وہ خود اس کو دیکھ رہا ہو۔ مَتَرَى الشَّمْسَ اور دیکھتے ہو تم سورج کو، اذا طلعت کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم تو جھکتا ہوا جاتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف کو، یعنی سورج یعنی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے غار کا منہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا، تو عموماً سورج جو ہے گرمیوں میں جب طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گرمیوں میں سورج طلوع ہوتا ہے شمال مشرق سے، شمال مشرق سے مراد یعنی مشرق کی طرف، شمال نہ تو بالکل شمال میں اور نہ بالکل مشرق میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر شمال کی طرف کوئی دروازہ ہو تو اس دروازے سے معمولی قسم کا سورج کی ممکن ہے کرنیں جو ہیں طلوع ہوتے ہوئے اندر آتی ہوں۔ تو یہاں پر اسی طرح بیان کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تزاور عن کہفہم ذات الیمین تو ان کے غار سے دائیں طرف کو جھکتا ہوا جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَت اور جب سورج غروب ہوتا ہے، اور خصوصاً گرمی کے لمبے دنوں میں، تو تقرضہم ذات الشمال تو کیا ہوتا ہے ان کو کتراتا ہوا جاتا ہے ان کے بائیں طرف سے، یعنی سب طلوع ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ شمال کی طرف اس طرف ان کا غار کا منہ ہے، تو یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسے دائیں طرف کو جاتا ہے، اور جب جو ہے غروب ہوتا ہے یہاں پر آ کر شمال مغرب میں، تو اس طرف غروب ہوتے ہوئے ان کے غار سے ایسے کتراتا ہوا غروب ہوتا ہے۔
اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ تقریضہم کا لفظ جو ہے اس میں معنی ہے اس بات کا کہ وہ سورج کی کچھ شعائیں ان کے غار میں پڑتی تھیں، سورج کے غروب ہوتے ہوئے، طلوع ہوتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا ان کے جسموں کی حفاظت کا ایک ربانی نظام تھا کہ جسم کو جس حد تک روشنی کی، ہوا کی، اور بلکہ ایک حد تک دھوپ کی ضرورت بھی ہو تاکہ وہ بھی ان کو ملے، لیکن اتنی دھوپ نہ ہو کہ جس سے ان کے جسم جو ہے خراب ہو جائیں۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے جو یعنی کہ ان کے جسموں کی حفاظت کا جو انتظام کیا، ایک تو سورج کا اور آب و ہوا کے لحاظ سے، ہوا کے لحاظ سے، سورج کے حوالے سے اور روشنی کے حوالے سے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ پر تھے۔ ہم نے جس طرح بتایا ہے کہ کہف جو ہے ایسے غار کو کہتے ہیں جو بہت بڑا اور کھلا غار ہو، تو وہ غار بہت کھلا غار تھا، تو اس کے درمیان میں اس کی کھلی جگہ میں وہ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ فَمَا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک ان کو سنانے کے لیے ان کے لیے کیا انتظام کیا۔ پہلا انتظام اس آیت کے اندر انتظام ہوتا ہے ان کے لیے روشنی کا، ہوا کا اور دھوپ کا، اور ان کے لیے کھلی جگہ مہیا کرنے کا کہ جہاں پر وہ اس فضا کے اندر لیٹے رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں ان کے لیے بھی، اور اللہ کی نشانیاں بھی ہیں رہتی دنیا کے لیے بھی کہ اللہ کی کیا قدرتیں ہوتی ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے کہ جس کو ہدایت پاتا ہے، فہو المہتد، وہی ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، بس آپ نہیں پاؤ گے پھر اس کے لیے کوئی ولی کا دوست، مرشدن کو اس کی رہنمائی کرنے والا، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ سبھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، کائنات کی کوئی ہستی، کوئی دنیا کا آدمی، کوئی جن، انسان، فرشتہ، کوئی نبی ولی اس کی ہدایت پانے کی، اس کو ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت دینے یا گمراہ کرنے کا جو رول ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ اندھے کی لاٹھی ہے کہ جس پر پڑ گئی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت دینے کا اور کسی کو گمراہ کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول ہیں۔ سورۃ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے رستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے رستوں پر چلا دیتے ہیں، اپنے رستے دکھا دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے دل میں ہدایت پانے کی کوئی رغبت ہے اور دل سیدھا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے دلوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور جو دل ویسے ہی ٹیڑھے ہو چکے ہوں، ہدایت پانے کی ان کے اندر کوئی رغبت سرے سے ہو ہی نہ، اور بلکہ ہدایت سے دور بھاگتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ان کے پیچھے پیچھے نہیں آتی۔ اللہ بھی فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس طرح کے بدبخت جدھر پھرے ہیں، اور فرماتا ہے کہ ہم ان کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اگر اس طرح کی آیتوں سے مغالطہ ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انسان کا کیا قصور ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت کیا، گمراہی کا نظام کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا دل ہدایت پانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو جو جس چیز کے لائق ہے اس کو وہی چیز مل جاتی ہے۔ تو ان اصحاب کہف کی ہدایت کے لیے بھی، چونکہ یہاں پر اصحاب کہف کا بیان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کی، ان اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی ہدایت کے لیے کیا کیا انتظام کیے تھے۔ کہ سب سے پہلے تو ان کو ایمان کی، یعنی کہ ایمان کی توفیق عطا فرمائی اس کفر شرک کی دنیا کے اندر، کفر شرک کے اس ماحول کے اندر ان کو کس طرح سے ایمان کی پہچان کروائی، ایمان کی معرفت ان کے دل میں ڈالی، اور پھر اس ایمان کو اس بچانے کے لیے کس انداز سے ان کو ہجرت کی توفیق دی کہ اپنی کافر مشرک قوم سے الگ ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ممکن ہے کہ یا تو ان کی زبردستی سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جائیں، یا پھر ممکن ہے کہ آدمی جب کسی شخص کے ساتھ رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو ہجرت کی توفیق دی۔
اور اس کے لیے غار کا ان کو راستہ دکھایا، اور اس غار میں بھی ان کو محفوظ کرنے کے لیے دشمنوں کی آنکھوں سے کس طرح سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے وہ انتظامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، کہ جو ہدایت کے رستوں پر چل پڑتے ہیں اور ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور اس میں حقیقت میں بہت بڑا اس بات کی تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ جب ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو جس چیز کے لائق ہو اس کو وہی دیتا ہے، تو پھر انسان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو ہدایت کے لائق بنانے کی، ہدایت کو تلاش کرنے کی، اور ہدایت پانے کے لیے اپنے دل دماغ کے دریچے کھول کے رکھنے کی، تاکہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند نہ ہوں اور ہدایت تاکہ اس کو ملتی رہے۔ اس کے بعد ما وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تم ان کو سمجھتے ہو کہ وہ ایقاظاً جاگ رہے ہیں، جس طرح ہم نے ترجمے میں بتایا ہے کہ ایقاظ جمع یقظ کی، یقظ کے معنی جاگنے والا، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، جب کہ وہ سو رہے تھے۔ ان کا جاگنا کس چیز سے سمجھا جاتا تھا؟ ان کی کھلی آنکھوں سے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، کہ جن کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں، جس طرح کہ آدمی لیٹا ہوا اس کی آنکھیں کھلی ہوں جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک بڑا انتظام یہ بھی کیا تھا کہ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اور دیکھنے والے کو یا تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی لوگ لیٹے ہیں لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہیں، سو نہیں رہے، یا پھر دیکھتا کہ سو تو رہے ہیں لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہیں۔ یہ وہ عجیب و غریب منظر تھا جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ایسا دیکھنے والے کو پر دو اور دہشت طاری ہوتی تھی کہ جس وجہ سے کوئی ان کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ تو ایک تو اس میں آنکھوں کی حفاظت کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ آنکھوں کو جس روشنی کی ضرورت رہتی ہے تاکہ ان کو آنکھوں کو وہ مناسب روشنی بھی ملتی رہے تاکہ آنکھیں خراب نہ ہوں، تو اس لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کو کھلے رکھا۔ اور کھلے رکھنے کے مراد یعنی یہ نہیں کہ بالکل کھلی رہتی ہوں گی، اللہ عالم، یعنی جو پلکیں ہیں جھپکتی ہوں گی تاکہ آنکھوں کی صفائی ہوتی رہے، گرد و غبار سے ان چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ ہوتی رہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم دیکھنے والے ان کو سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور پھر ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے ایک تو اللہ نے جو روشنی ہوا کا ان چیزوں کا انتظام کیا تھا، اور دوسرا چونکہ مٹی پر سو رہے تھے وہ غار کے اندر، چاہے نیچے پتھر مٹی تھا جو بھی تھا، تو اور فطری طور پر مٹی کا خاصیت اس کے کام ہے کہ اس کے ساتھ آنے لگنے والے جسموں کو کھاتی ہے، چاہے وہ انسانی جسم بھی کیوں نہ ہو۔ ایک وقت تک جب جسم مٹی کے ساتھ لگا رہتا ہے تو مٹی اس کو کھاتی ہے۔ اب 309 سال تک یہ جسم جب مٹی پر پڑے رہیں گے تو ظاہری بات ہے مٹی اپنا اس میں اثر کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی جو جسمانی حفاظت کے لیے بھی جو انتظام کیا وہ یہ تھا کہ ان کی کروٹیں اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا، ونقلبہم، اور ان کو پلٹاتے رہتے ہم، ذات الیمین دائیں طرف، وذات الشمال اور بائیں طرف، کروٹیں ان کی بدلتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ تو ان کا حال تھا، آنکھیں کھلی ہیں اور کروٹیں بدل رہی ہیں اور اس انداز سے لیٹے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کے بارے میں اللہ ماتا ہے وَكَلْبُهُمْ، اور ان کے ساتھ جو کتا تھا بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں بازو، بالوسید، وسید کے معنی غار کا منہ، غار کا دھانا، جس کو غار کا دھانے کا نام دیا جاتا ہے، غار جہاں سے داخل ہوتے ہیں تو غار کے دھانے پر جو ہے وہ اپنی دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس منظر کو بیان کرنے کے بعد کہ ان اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، اور کتا جو ہے غار کے دھانے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے، جس طرح کہ عام طور پر کتوں کے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے اس طرح سے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے کہ جس طرح کتا اپنے بازو پھیلاتا ہے۔ آپ میں کہ اس طرح سے سجدہ نہ کرو کہ بازو اپنے پھیلا کر زمین پر رکھو اور پھر سجدہ کرو، جس طرح کے بعض جاہل لوگوں کے ہاں سجدہ کرنے کے انداز ہوتے ہیں، اور خصوصاً بعض لوگوں کے ہاں عورتوں کو خاص طور پر اس طرح کا سجدہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے جو سراسر سنت کے خلاف ہے، اور سنت سجدہ جو مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ مردوں کو سکھایا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سکھایا۔ نماز کے طریقہ کار میں حدیث نبی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اپنے اپنے خود ساختہ دینوں میں
اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کہ بازو پھیلا کر سجدہ کرنا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن تو خیر یہاں پر بات ہو رہی تھی کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے بازو کو، دونوں بازو کو آگے پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر پہلے ان کا بیان کیا، اس کے بعد فرمایا کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر آپ ان پر جھانکو، اطلاع کے معنی کس چیز کو جھانکنا، اگر آپ ان کو جھانکو یعنی کہ اصحاب کہف کو دیکھو اگر غار کے منہ سے، لولیت منہم فرارا، تو اللہ نے ان کے اوپر ایسی دہشت اور ایسا روب طاری کا، یعنی کہ روب ان کے اوپر پیدا کر دیا تھا کہ دیکھنے والا اس کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی اور اس کے اوپر ان لوگوں کا روب طاری ہو جاتا، تو لولیت منہم فرارا، آپ پیٹ پھیر کر بھاگتے ان سے، فرارن کے فرار ہوتے بھاگتے ان سے، ولملئت منہم رعبا، اور ان کو دیکھنے سے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا روب طاری ہو جاتا، روبن نکرہ میں آنے کا کہ بہت بڑا خوف روب آپ کے اوپر طاری ہو جاتا، جس طرح کہ عام طور پر اس طرح کی منظر کو دیکھنے سے روب اور خوف طاری ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ربانی نظام تھا ان بندوں کے، اپنے ان بندوں کی حفاظت کا، کہ 309 سال تک، اور اگلی آیتوں سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شہر کے بالکل قریب تھے، دور نہیں تھے، اور شہر کے قریب ہونے کے باوجود بھی کسی کا ان تک نہ جانا، ان کے پاس تک نہ جانا، ان کو جگانے کی، ان کو اٹھانے کی، اس طرح کی کوشش نہ کرنا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ ان کو دیکھنے والے کے اوپر ایسا دہشت اور روب طاری، خوف طاری ہو جاتا کہ کوئی ان کے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش نہ کرتا۔ تو اور ساتھ ساتھ ان کے جسمانی طور پر ان کی حفاظت کے جو اللہ نے انتظامات کیے، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ تدبیریں جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کا ذکر کیا ہے، تو کتے کا یہاں پر آنا ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح کے بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ ان اصحاب کہف میں سے کسی کا کتا تھا، تو جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس کا کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ عام طور پر وفادار کتے اپنے مالک کے ساتھ جس طرح چلتے ہیں، تو چنانچہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی رہا۔ لیکن کتے کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتا جو ہے غار کے منہ پر تھا، غار کے دھانے پر تھا، نہ کہ غار کے اندر تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک اور انتظام کہ تاکہ غار کے اندر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی رہیں، رحمتوں کے فرشتوں کا ان کے پاس آنا جانا رہے، کیونکہ جس گھر میں کتا اور تصویر فوٹو ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ پاتے ہیں کہ ہر وہ گھر جس میں کوئی کتا ہو یا اس میں کوئی فوٹو ہو، اس گھر میں جو ہے وہ رحمتوں کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسرائیل تو آ جاتا ہے خیر، موت کے فرشتے بھی، اور اسی طرح اگر عذاب دینے والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں وہاں پر، لیکن رحمتوں کے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رکھا ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہوں جہاں پر فوٹو ہوں یا جہاں پر کتے ہوں۔ اور حقیقت میں یہاں پر بھی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو کتوں کے بڑے شوقین ہیں اور تصویروں کے بڑے وہ شائق ہیں، تصویریں گھر میں جگہ جگہ لٹکانا اور رکھنا، اور اس کے وبال آپ سن رہے ہیں کہ کیا ہے، کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو، فوٹو ہو۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حجرے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ تک نہ آئے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ میرا نہ آنے کی وجہ کیا ہے، کہ آپ کے گھر میں کتا ہے۔ تو آپ اس پر حیران ہوئے، تو جب جا کر تلاش کیا تو پتہ چلا کہ کسی یعنی کہ چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا کتے کا بچہ گھسا ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو گھروں میں کتے رکھنے کے شوقین ہیں یا فوٹو لٹکانے کے، کہ کس طرح سے اپنے گھروں میں شیطان بساتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ ہاں سوائے اگر کوئی شکار کا کتا ہے یا حفاظت کا، مویشیوں کا کتا ہے تو اس کے رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ کتا رکھنے کا یہ انجام بھی ہے فرشتوں کا گھر میں نہ آنا۔ اور دوسرا آپ مانتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی ضرورت کے کتا گھر میں پالا اور رکھا، ہر روز اس کے اجر سے ایک قیرات کم ہوتا ہے۔ ایک قیرات کتنا ہوتا ہے؟ جس طرح کا بڑا پہاڑ ہو۔ ممکن ہے آدمی اتنا اجر کمائے نہ ہو کہ جتنے اس کے اوپر وبال چڑھ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس طرح کی چیزوں کو سمجھے، اسلام کی تعلیمات کو جانے، اور تصویروں سے، فوٹوؤں سے اپنے گھروں کو پاک رکھنے کی، اپنے گھروں کو اس کے جو ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ تو خیر بات کر رہے تھے یہاں پر کیا وجہ تھی کہ کتا جو ہے اصحاب کہف کے ساتھ غار کے اندر نہیں بلکہ غار کے دھانے پر تھا، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا کہ کتے کو ان سے باہر، ان سے دور رکھا،
تاکہ رحمت اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ کے رحمتوں کے فرشتے ان کے پاس ان کا آنا جانا رہے۔ ما وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی سونے کے بعد ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ سوال کیا تھا؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اب جب 309 سال کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک کہنے والے نے پوچھا باقی ساتھیوں سے، کم لبثتم، کہ تم یہاں پر کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ ممکن ہے کہ وہ جب آئے تھے تو دن کا شروع تھا، صبح کا وقت تھا، اور اب جو اٹھے ہیں تو دن کا آخری حصہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ ہم صبح کا وقت آئے تھے اور سو گئے تھے، اور ابھی ہم اٹھے ہیں تو دن ختم ہونے کو ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کا مطلب پورا دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اور یہ ہے انسان کا حال کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیا اور یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ 309 سال تک ٹھہرے ہیں۔ خیر، ان کی اس بات پر جو ہے آپس میں بحث ہوتی ہے کہ کتنا ٹھہرے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، اور جواب دینے والوں نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جواب دینے والوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ ہاں، یہ جواب دینے کے بعد پھر کہتے ہیں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو تم ٹھہرے ہو۔ یعنی ظاہر بات یہ ہے کہ جب پہلے بات انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہم صبح کے وقت آئے تھے اور دن کا بھی آخری حصہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور پھر ممکن ہے باہر جھانک کر انہوں نے دیکھا ہوگا تو حالات کچھ اور ان کو نظر آئے ہوں گے، اور ان کو شک پڑا ہوگا کہ دن نہیں بلکہ یہاں پر ہمارے ٹھہرنے کا عرصہ کچھ زیادہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ کتنا ٹھہرے ہیں اور کتنا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے رب پر معاملہ چھوڑو، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں پر کتنا ٹھہرے ہو۔ اور یہ ہے حقیقت میں عقل مند لوگوں کا انداز کہ فالتو چیزوں کے بحثوں میں پڑھنا یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ جس چیز کا پتہ نہ ہو، جس چیز کا علم نہ ہو، ایسے اس میں ٹانگیں اڑاتے جانا یہ کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں بلکہ بے وقوف جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ تو یہاں پر بھی اصحاب کہف نے، چونکہ ایک تو ان کو تھا تو صحیح، ان کو محسوس تو ہو رہا تھا کہ ہم یہاں پر کہ ٹھہرے ہیں کچھ، لیکن کتنا ٹھہرے ہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کر کے اور سرسی طور پر جواب دے کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہی انداز ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات کا کہ جہاں پر انسان کو علم نہ ہو اور جو اس کا علم جو ہے اللہ کی طرف لوٹایا جائے جو حقیقی معنوں میں ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسے ماتے ہیں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں پر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه، لیکن جو کرنے کا کام ہے، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کیا انداز ہیں کہ 309 سال تک وہ لوگ یہاں پر سوئے رہے، نہ ان میں بھوک کا احساس ہوا، نہ پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حالانکہ انسان چند گھنٹے بھی پانی کے بغیر خاص طور پر اس کو مشکل لگتی ہے، اور کھانے کے اگرچہ ایک دو دن اس کے گزر جاتے ہیں لیکن اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور حتیٰ کہ چند دن تک کھانا نہ ملے تو ممکن ہے ویسے ہی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا، مر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر 309 سال تک نہ ان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ کوئی پیاس لگی، لیکن اب جب آنکھ کھلتی ہے تو فوری طور پر ان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب وہاں پر منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے جو ہے جسم، جس کو کہ ہر وقت کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے، تو ان کے جسم کا پورا نظام، پورا سسٹم جو ہے کام کر رہا ہے، ہر چیز، دل دھڑک رہا ہے، خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے کام کر رہی ہے بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے، بغیر ان چیزوں کے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس جسم کو کھانے پینے کے ساتھ منسلک کیا ہے، وہ جب چاہتا ہے وہ اس کھانے پینے کے بغیر بھی ان جسموں کو باقی رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظام کہ جس پر ایک مسلمان کا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ تو اب جیسے اٹھتے ہیں ان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کرنے کا کام کرو وہ کیا ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبْعَثُوا بھیجو۔ ہم نے اس طرح بتایا کہ بعث کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں آتا ہے اٹھایا جانا، سونے کے بعد، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اور اس طرح بعث کا لفظ یہ بھی آتا ہے کہ کسی کو بھیجنا۔ اسی سے بعث نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ، ورق کہتے ہیں چاندی کو، اور سابقہ زمانوں میں
درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے ہوتے تھے، اور عام طور پر چھوٹی موٹی چیز لینے کے لیے درہم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دینار سونے کے ہونے کی وجہ سے کافی مہنگے ہوتے تھے، وہ کسی قیمتی چیز کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو اب انہوں نے چونکہ کھانے کی ضرورت تھی، جس کے لیے بہت بڑی قیمت کی ضرورت نہیں تھی ان کو، تو کہتے ہیں کہ اپنی چاندی کے جو درہم ہیں ان دراہم کے ساتھ بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو الی المدینہ، شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو شہر سے کیا کرے، کھانا لے کر آئے، لیکن کھانا کون سا لائے؟ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ توجہ دی جائے کہ ان اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے ایک بندوں نے، ایک نیک بندوں نے رہتی دنیا کو کیا سبق دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو وہ قوم سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے دل میں ابھی تک ہے کہ قوم ہمارا پیچھا کر رہی ہوگی، ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی، وقت کا ظالم بادشاہ ان کو تلاش کر رہا ہوگا، اس کی پولیس اور اس کے اہلکارے ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی، ان خطرات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی، بلکہ آگے الفاظ میں آ بھی رہا ہے، جانے والے کو کس قدر محتاط کرتے ہیں کہ کس قدر محتاط ہو کر جائے۔ اس کا معنی کہ واقعی ہی ان کو ان خطرات کا احساس ہے، یعنی بے خطر ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ان خطرات کے اندر بھی اللہ کے نیک بندوں کی کوشش کیا ہے، وہ لقمہ حلال کی فکر، لقمہ حلال کی فکر کہ لقمہ پیٹ میں جو جانے والا ہے وہ حلال کا ہو، حلال کی روزی سے ہو، اور بذات خود کھانا بھی حلال کا ہو، کوئی حرام کا نہ ہو۔ ان مادہ پرستوں، دنیا داروں اور پیٹ کے پجاریوں کے ان کے برعکس، کہ جن کی کوشش صرف پیٹ کے بھرنا ہوتا ہے، مزے لینے اور چڑخارے لینے ہوتا ہے، اس بات کے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جو کھا رہے ہیں حرام کا ہے حلال کا ہے، وہ حتیٰ کہ کھانا بھی بذات خود وہ کھانا حلال ہے، جائز ہے یا نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے خصوصاً اگر کوئی ذبح کیا ہوا جانور ہے تو کیا واقعی ہی شرعی طور پر ذبح ہوا ہے یا مرا ہوا ہے؟ جس طرح کہ آج کے بہت سے حالات میں جو دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ اکثر جانوروں کو مارا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، اور اگر ذبح بھی کرنے والے ہوتے ہیں تو ذبح کرنے والے وہ کہ جو شرعی طور پر جن کو ذبح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جن کا ذبح کیا ہوا شرعی طور پر حلال ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمارے بازاروں میں آج کل عام ہیں، لیکن جہاں پر ان چیزوں کی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اور کو اپنے ایمان دین کی فکر نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن کے حساب کا کوئی اس کا تصور نہیں ہے، وہاں پر بس اپنے منہ کا چٹخارا اور پیٹ کو بھرنے کے سارے ان چکروں میں نہیں دیکھا جاتا کہ ہم جو کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان خطرناک ترین حالات میں، جو جہاں پر اس کے باوجود بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو جانے والا کھانا لے کے آنے والا کیا کرے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس وہ دیکھے کہ کہاں سے حلال کا کھانا ملتا ہے، ازکا زکی سے یعنی کسی چیز کا پاک ہونا، حلال ہونا، تو وہ کھانا حلال کا لے کر آئے۔ اس میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھا کھانا لے کر آئے، کیونکہ عام طور پر جیسا بیان ہوا ہے کہ یہ نوجوان کو عام گھرانوں کے لوگ نہیں تھے، بلکہ اونچے گھرانوں کے لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، تو ان کو اسی طرح کا کھانا، یعنی حلال کا بھی ہو اور عمدہ اچھا کھانا بھی ہو، ایسا کھانا لے کر آئے۔ تو جس میں سبق ہے حقیقت میں رہتی دنیا کے لیے، اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے، کہ ان کو اپنے لقمے کی کس قدر فکر ہونی چاہیے کہ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ حرام کا لقمہ جو جسم اس لقمے سے پلتا ہے وہ آگ کا ایندھن ہوتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دعا کی قبول نہ ہونے کی سب سے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ حرام کے لقمے، حرام کا کھانا۔ تو مانتے ہیں کہ جو پہلی بات تو حلال کا کھانا دیکھے، پاکیزہ کھانا دیکھے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لائے، فَلْيَأْتِكُمْ لائے تمہارے لیے، بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ کھانے کو روزی کے لیے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور خوب جو ہے بہت باریکی سے کام لے، بہت احتیاط سے کام لے۔ تلطف کا معنی سورہ یوسف کے آخر میں پڑھ آئے ہیں، ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب جو ہے بڑا ہی لطیف ہے، بڑی خفیہ باریکی اور بڑے پراسرار انداز سے معاملات کو چلاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی کہ اپنے معاملات کو خفیہ رکھنا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا، اپنے آپ کو ظاہر نہ ہونے دینا، اور پوری احتیاط کرنا اس چیز میں، ولیتلطف، اور پوری طرح جو ہے وہ احتیاط سے کام لے، لطف کے کام لے، باریکی سے، نرمی سے کام لے، ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو تمہارے بارے میں شعور اور پتہ نہ چلنا چاہیے، کیونکہ ان کے سامنے ابھی تک یہی تھا کہ ہم کل قوم سے بھاگ کر یہاں پر آئے ہیں، اور قوم ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی، اور وقت کا بادشاہ بھی انہیں تلاش کر رہا ہوگا۔ تو اس حالت میں اگر ہمارا پتہ چل جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جس اگلی آیت میں آتا ہے، آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے۔ اس لیے جانے والے کو کہتے ہیں کہ بڑے محتاط ہو کر جاؤ، اپنے آپ کو بھی خفیہ انداز سے رکھو،
اور ہمیں بھی ہمارے بارے میں بھی کسی طرح کی خبر نہ ہونے پائے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم کون ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب آدمی اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو بچانے کے لیے اس کے انتظامات بھی کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ سارے بچنے کی احتیاط کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ آگے کہتے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ انہم کے بے شک وہ لوگ، یعنی قوم جو ہیں اور بادشاہ جو کافر ہیں، ظالم ہیں، اگر ان کو تمہارا پتہ چل جاتا ہے، ان یظہروا علیکم، یظہروا کسی پر ظاہر ہونا، یعنی اس میں غالب آنا بھی ہوتا ہے، کسی پر غلبہ پا لینا، اور ظاہر ہونے کا معنی یہ بھی کہ کسی کا وجود کسی کو تلاش کر لینا، اس کو بازیابی اس کی کر لینا، پتہ چلا لینا کہ کون کہاں پر ہے۔ تو اگر ان کو تمہارا پتہ چل جاتا ہے، تمہیں تلاش کر لیتے ہیں، تمہارے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں، سارے معنی اس میں آ سکتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ پا لیتے ہیں تو یرجموکم، تو یا تو تم کو رجم کریں گے، کیونکہ تم نے ان کا دین چھوڑا ہے، قوم کا، ان کے دین کی مخالفت کی ہے، ان کے آباء دین کے مخالف کھڑے ہوئے ہو، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی کافر قوم کو گوارا نہیں ہوتی، اور ہمیشہ سے ہر نبی اور ان کی کافر قوموں کا اصل ان کی مخالفت، دشمنی اسی بنیاد پر رہی ہے، نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ان نیک بندوں کو پتہ تھا کہ ہمارا جو توحید کا، عقیدے کا، ایمان کا جو جرم ہے، یہ وہ جرم ہے جو قوم کے ہاں ناقابل معافی ہے، جو ان ظالم و کافروں کے ہاں بالکل ناگوار ہے۔ تو یا تو تم کو یعنی کہ پتھر مار مار کر مار دیں گے، رجم کے معنی کسی کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دینا، اس کو ہلاک کر دینا، یا تو تم کو رجم کریں گے۔ اور رجم کرنے کو انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ رجم یا پتھر مار کے کسی کو مارنا یہ تقریباً سخت ترین وہ سزا ہے جو کسی کو دی جا سکتی ہو۔ تو اس کا بیان کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یا تو تم کو بڑی بدترین سزائیں دے کے ماریں گے، چاہے وہ رجم کرنے سے ہو یا اس طرح کی کسی اور بدترین سزا سے تم کو ماریں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اگر تم زندہ رہتے ہو تو تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مگر اس حالت میں کہ تم ان کے دین کو لوٹو، ان کے دین کو اپناؤ، ان کے دین کی طرف لوٹو۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے حق پرستوں کے خلاف ان کے لیے رہی ہیں، کہ وقت کے دشمن، وقت کے طاغوت اور فرعون اور ظالم، ان کی یہی دھمکیاں ہوتی تھیں کہ یا تو ہمارے دین کی طرف لوٹو یا پھر ہم تم کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، یا ہماری بستیوں سے نکلو۔ خیر، یہاں پر بھی ان کو پتہ تھا کہ اس حق کو اپنانے، اس ایمان پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ جانیں جائیں گی، یا اس حق پر اگر ڈٹتے ہیں، قائم رہتے ہیں، یا پھر اگر پھرتے ہیں تو پھر قوم کا دین اپنا کر کفر شرک اختیار کر کے پھر اپنی جانیں بچا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان قوم کا دین اپنا لیا، ان کے کفر و شرک پر چل پڑے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر ایسا ہو گیا تمہاری کبھی بھی فلاح کامیابی نہ ہوگی۔ ہاں، دنیا کی چند دن کی زندگی تو شاید تم بچا لو گے، چند دن کی اذیتوں سے بچ جاؤ گے، لیکن آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا سودا کر لو گے، جو سودا اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کہ صرف دنیا کے چند دن کے مزے لینے کے لیے، دنیا کی چند دن کی آفتوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے کس کس انداز سے جو ہے جہنم کے سودے ہو رہے ہیں، اور جہنم کو خریدا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے جن کو ایمان کی اس نعمت سے نوازا تھا اور ان کے دل ایمان سے منور ہوئے تھے، ان منور دلوں سے کیا کیا عظیم ایک باتیں نکلتی ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ پہلی بات تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اور جہاں تک ممکن ہے اپنے آپ کو جو ہے قوم سے بچا کے رکھو، کیونکہ قوم کو پتہ چل گیا تو تم کو یا تو قتل کریں گے اذیتناک اور دردناک تکلیفیں دے کر، اور اگر تم پھر گئے ان کے دین پر چلے گئے تو تم ان کے دین پر جا کر دنیا تو بچا لو گے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا سودا کر کے اللہ کے ہاں کبھی تمہاری کامیابی نہ ہوگی۔ اور اصل یہی وہ یعنی کہ فکر ہے اور سوچ ہے، اصل یہی وہ عقل ہے جو انسان کو ہونی چاہیے، کہ وہ دنیا کی چند دن کی اذیتوں کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں حاصل کر لے تو کتنا بڑا اس کے لیے انعام ہے، اور اگر دنیا کی چند دن کی آسانیوں کی وجہ سے یا چند دن کی اذیتوں سے بچنے کے لیے جہنم کا سودا کر لیتا ہے تو کتنا بڑا اس کے لیے خسارہ ہے۔ ماتا اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان پر جو ہے لوگوں کو مطلع کیا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا، یعنی لوگوں کو ان کی خبر دی۔ آثر یعثر، کسی پر دوسرے کو مطلع کر دینا، دوسرے کو اس کی خبر دے دینا، اس کو دوسرے کے بارے میں بتا دینا۔ دوسرے الفاظ میں اسی طرح ہم نے ان کی بازیابی کروائی، یعنی ان کو لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح آثرنا علیہم،
ہم نے ان کی بازیابی کروائی، ان کو لوگوں کے سامنے لائے ہم ان کو مطلع کروایا۔ اور اس میں یہاں پر سارا واقعہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو کھانا لینے کے جانے والا تھا اس نے کیا کیا، کیسے گیا اور کیا ہوا، لیکن سیاق و سباق سے ان اسرائیلی روایات جو اس موقع پر ذکر کی جاتی ہیں ان کی حقیقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ صحیح ہیں، یعنی کہ صحیح ہوں گی کہ کھانا لینے والا ظاہری بات غار سے نکلا، شہر پہنچا جو قریب ہی تھا، دور نہیں تھا، کیونکہ ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دور نہیں تھے۔ تو جب شہر پہنچا پہلی بات تو اس کو رستوں کے دیکھ کر اس کو حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ میں کہاں ہوں اور آس پاس کیا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ 309 سال کے بعد کس طرح کے حالات ہوں گے اور کیا تبدیلیاں آئی ہوں گی ماحول معاشرے کے اندر۔ خیر وہ جب بازار پہنچا اور کھانے کی دکان پر جہاں بھی کوئی ریسٹورنٹ تھا کھانا لینے کا یا جو بھی اسے لینا تھا وہاں تک جا کے پہنچا، اسے کھانا خریدا۔ تو کھانا خریدنے کے بعد جب اس نے اس کی قیمت دی تو سکہ نکالا جو 309 سال پہلے کا تھا، 300 سال پہلے کا سکہ جب اس نے دیا دکاندار کو تو دیکھ کر حیران کہ یہ کیا تم لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہی سکہ ہے، ہم تو کل یہاں سے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا تمہیں پرانا کو خزانہ ملا ہے؟ نہیں، اس نے کہا نہیں، پرانا خزانہ کہاں کی بات، ہم تو کل یہاں سے گئے ہیں، فلاں فلاں یہاں بادشاہ تھا دقیانوس نام کا۔ تو اس کی باتیں سن کر وہ حیران کہ یہ باتیں کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس نے آس پاس کے دکانداروں کو اوروں کو بلایا، لوگ اکٹھے ہوئے، پتہ چلا کہ معاملہ کچھ ہے، اور حتیٰ کہ بادشاہ تک، حکمرانوں تک بات پہنچی۔ تو جب حکمرانوں تک بات پہنچی تو پتہ چلا کہ وہی ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے جو غائب ہو گئے تھے اور جن کی تلاش جاری تھی، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ ظالم بادشاہوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، جو جس زمانے میں اصحاب کہف جو ہے غار میں جا کے چھپے تھے۔ 309 سال کے بعد بڑے انقلابات آ چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کافی حد تک پھیل چکی تھیں، اور عیسائیت کا مذہب جو ہے اس علاقے میں عموماً یعنی لوگوں کے ہاں پھیل چکا تھا، اور حتیٰ کہ حکمران طبقے کا بھی وہی مسلک وہی مذہب بن چکا تھا عیسائیت کا، اگرچہ اس میں طرح طرح کی گمراہیاں تھیں جس طرح کہ آگے ذکر آ رہا ہے، وہی کفر و شرک کے انداز، وہی گمراہیوں کے انداز جو کہ عام طور پر جاہل طبقے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کے اندر بھی یہ جہالت کے انداز ضرور تھے۔ تو لیکن وہ حالات بدل چکے تھے، بلکہ ان لوگوں کی تلاش اب اس لحاظ سے جاری تھی کہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ کون عظیم لوگ تھے، کون نیک وہ لوگ تھے کہ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قوم سے الگ ہوئے تھے۔ تو بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ رقیم تختی جس کا ذکر آیا ہے، وہ تختی یعنی کہ حکمرانوں نے اپنے پاس لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ جس میں ان کے نام تھے اور ان کی تلاش اس وقت سے لے کر جاری تھی۔ تو وکذالک آثرنا علیہم، تو اب یہ جو یعنی کہ جو کھانا لینے گیا تھا بازار سے، اس کے جب معاملہ سامنے آیا اور حکمران طبقے تک اس کی معاملہ پہنچا تو پتہ چلا کہ واقعی یہ وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو غار میں جا کے چھپے تھے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پر بھی اس بات کو بھی چھوڑ دیا گیا کہ ان پر یعنی کہ ان پر لوگوں کو مطلع تو اللہ نے کر دیا صحابہ کہف پر، اس آدمی کے، اس نوجوان کے شہر میں جانے کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کے واقعات بھی قرآن اس میں خاموش ہے، لیکن ظاہر معلوم یہی ہوتا ہے قرآن نے آگے جو ذکر کیا ہے کہ وہ غار میں 309 سال تک ٹھہرے، ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اس کے بعد قرآن و حدیث خاموش ہے ان کے بارے میں۔ اور یہاں پر بھی روایات آتی ہیں کہ وقت کا بادشاہ اور اس کے آس پاس اس کے بڑے بڑے جو عمائدین تھے شہر کے، وہ اس نوجوان کے ساتھ آتے ہیں غار کی طرف، تو باقی لوگ غار کے باہر ٹھہرتے ہیں، اور نوجوان غار کے اندر جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت ان لوگوں پر پھر سے ان کی نیند ڈالی اور ان کو فوت کر دیا، ان کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا۔ پہلے تو وہ زندگی کی نیند سوئے تھے، لیکن اب جو ہے وہ حقیقی نیند جو موت کی نیند ہوتی ہے ان کو اس سے سلا دیا، تو ان کو فوت کر دیا۔ لیکن ان کو فوت تو کر دیا، اصحاب کہف کو بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت تھی اس لمبا عرصہ ٹھہرنے کی، اور ان سے زیادہ بلکہ اس وقت کے لوگوں کو اور رہتی دنیا کو اللہ نے اپنی قدرت کا انداز دکھایا۔ اچھا، اس وقت کے لوگوں کے ہاں ایک اور بھی چیز تھی جس جو اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتا تھا، جس کا ان کو سبق دینا چاہتا تھا، اسی کے بارے میں بیان ہوتا ہے لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت جس میں کوئی شک نہیں۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑے اختلاف کر رہے تھے،
اس جملے کا تعلق جو ہے پچھلے جملے کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے اور اگلے جملے کے ساتھ بھی. ان کا جھگڑا کس چیز کا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے یعنی جب کہ اصحاب کہف جاگتے ہیں، اگرچہ عیسائیت کا دین پھیل چکا تھا، لیکن عیسائیت کا دین پھیلا ہے ان بت پرستوں کے اندر کہ جو عموماً قیامت کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، اور یونانی فلسفے بھی اس قوم کے ہاں پھیلے ہوئے تھے کہ جو بعد میں امت مسلمہ کے اندر آ کر جن یونانی فلسفوں نے دین اسلام کو بگاڑا، تو ان کے ہاں بھی پھیلے ہوئے تھے. اس وجہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح تعلیمات تھیں اس کے اندر طرح طرح کی جو ملاوٹیں تھیں پائی جاتی. قیامت کے بارے میں کسی کا ویسے انکار کہ قیامت ہے ہی نہیں جس طرح کہ کافروں کا عقیدہ ہوتا تھا، اور کچھ قیامت کے بارے میں کہ ہوگی تو صحیح لیکن صرف روح کی ہوگی، بدن کی نہیں ہوگی، اور کوئی بدن اور روح دونوں کے حشر کے ان چیزوں کے قائل تھے. تو یہ مختلف طرح کے ان کے عقیدے پائے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے 309 سال کے بعد ان کو جگا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لمبے عرصوں کے بعد جب کہ جسم ختم بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی جسموں کو پھر سے بنانے پر قادر ہے، ان کو جگانے پر، ان کو اٹھانے پر قادر ہے، اور قادر ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہی لوگوں کو پھر سے اٹھا لے. اور قیامت کے دن یہی ہوگا، جو اہل حق کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہی ہوگا، نہ کہ صرف روحوں کا حشر ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق تھا جو مراد تھا اصحاب کہف کے اس قصے کے پیچھے، کہ لوگوں کو دکھانا، اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت دکھانا کہ کس طرح وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کہ جس کے بارے میں اکثر و بیشتر یعنی کہ کافروں کا عقیدہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یعلم، تاکہ لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے قیامت لانے کا اور دوبارہ زندہ کرنے کا. وان الساعة لا ریب فیہا، اور بے شک یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں وہ آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو ان کو جگا کر عملی مشاہدہ کروا دیا لوگوں کو کہ کس طرح میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. اذ یتنازعون بینہم، مجھے بتایا کہ اس جملے کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کا آپس میں جھگڑا کہ زندہ کیا روح ہوگی یا زندہ صرف جسم ہوگا، کیا ہوگا، اور اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ بھی اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ اپنے معاملے میں وہ جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اب اصحاب کہف تو ظاہری بات ہے فوت ہو گئے غار کے اندر، اللہ نے کو فوت کر لیا. اب آگے کیا کیا جائے؟ اب آگے آنے والے لوگوں میں دو طرح کے لوگ تھے. کچھ تو وہ حق پرست تھے جو صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تھے، توحید و سنت پر تھے. انہوں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا، کہ ان کے غار کے اوپر کوئی دیوار بنا دو تاکہ غار کا منہ بند ہو جائے اور ان کا غار ہی ان کی قبر بن جائے، ان کا غار ہی ان کی قبر بن جائے. اور ظاہری بات ہے اگر فوت ہو گئے ہیں تو اب غار کا منہ تو بند کرنا تھا یا ان کو کم کم دفنانا تھا، کوئی اس طرح ایک کام تو کرنا تھا. انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ چونکہ پہلے سے غار کے اندر ہیں تو غار کے منہ کو بند کر دیا جائے تاکہ یہی ان کی قبر بن جائے، جو فوت ہو چکے یہیں سے اٹھے قیامت کے دن. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا. ربهم اعلم بہم، ان کا رب بہتر جانتا تھا ان کے جھگڑوں کو، جو ان کے اختلافات ہو رہے تھے. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے کہ جن کا غلبہ تھا ان کے معاملے پر، ان کے حکم پر، اور جن کا غلبہ کون تھے؟ جو صاحب اقتدار لوگ تھے، حکمران طبقہ تھا. انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، لنتخذن لام اور آخر میں نون مشددہ دونوں تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً ضرور ہم تو بنائیں گے، علیہم ان کے اوپر، مسجدن کو مسجد بنائیں گے، کہ اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم تو ان کے غار کو ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. مسجد بنانے کا معنی چاہے وہ مسجد وہاں تعمیر کریں یا کہ ان کے غار کو مسجد بنانے کا معنی کہ وہاں پر بیٹھ کر عبادتیں کریں، سجدے کریں، ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر شرک کا یہ انداز چلا آ رہا ہے. اور جو شیطان کا سب سے جو اس کی بنیاد جہاں سے شرک کی شیطان رکھی وہ یہی تھا. جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورہ نوح میں جو 5 ان کے ولیوں کا، ان کے بزرگوں کا ذکر آتا ہے کہ جن کو انہوں نے بت بنا لیے تھے، وہ کون تھے؟ ان کے نیک لوگ تھے. جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے گمراہ لوگوں کو ان کی قبروں پر جا بٹھایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر بیٹھو، وہاں سے جو دعا کرو کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی. اور پھر آگے والی نسل کو ان کو یہ سکھایا کہ تم نے انہی بزرگوں کے وسیلے واسطے سے مانگنا ہے، ویسے تمہاری اللہ سنتا نہیں، ان بزرگوں کی ٹالتا نہیں، تو تم نے جو مانگنا ہے ان بزرگوں کے وسیلے سے مانگو.
اور تیسری نسل کو یہ سکھایا کہ تمہیں وسیلے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بزرگ تمہیں خود ہی ہر چیز دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل شیطان کا سارا وہ جال جو شیطان نے شرک کا جال بچھایا۔ تو چنانچہ یہاں پر وہی کام ہوا کہ جن لوگوں کا اقتدار اور غلبہ تھا، یعنی حکمران جو طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ مسجد بنانے کا معنی کہ ان کے غار کو پوجا گاہ بنا لیتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر عبادتیں کریں گے، چلے کاٹیں گے، سجدے کریں گے، ورد کریں گے، دعائیں کریں گے، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کے وسیلے واسطے سے دعائیں ہوں گی۔ اور حقیقت میں یہی وہ شرک ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ لیکن عجیب بات یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو وہاں پر جن کا غلبہ ہوا تھا اور غلبہ پانے والے کون تھے، ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غلبہ پانے والے لوگ کون تھے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کا غلبہ ہوا وہ کون تھے۔ یہ 5ویں عیسوی کے جو تقریباً 5ویں 6 عیسوی کے زمانہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت حد تک مسخ ہو چکی تھیں، مٹا دی گئی تھیں، بگاڑ دی گئی تھیں، اور اس قوم کے اندر شرک و بدعات اور یہ چیزیں عام ہو چکی تھیں، پھیل چکی تھیں، اور بت پرستی تک جو ہے، قبر پرستی تک اور درگاہ پرستی پر یہ سارے معاملات ان کے ہاں پھیل چکے تھے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے سے کچھ سال پہلے ہی اسی جگہ پر، اسی بستی میں، افسوس نام کی بستی جہاں پر اصحاب کہف کا غار ہے، اسی بستی میں ہی ان عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپوں پادریوں کی کانفرنس ہوئی کہ جس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، باقاعدہ طور پر ان کو تیسرا اللہ قرار دیا گیا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ قرار دیا گیا، اور یہ سرکاری دین کے طور پر اس چیز کو جو ہے نافذ کیا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تیسرا اللہ ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، اور اس چیز کو باقاعدہ سرکاری دین بنا کر اس کو نافذ کیا گیا۔ اب اسی سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ صاحب اقتدار لوگ جو تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، کون لوگ تھے؟ یہ قبر پرست لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانے والے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا اللہ سمجھنے والے کرنے والے لوگ تھے۔ یعنی ان کے عقائد کھلے کفر کے عقائد تھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عیسائیت کے طرف منسوب کرتے تھے، جس طرح کہ آج کے عیسائی بھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کا اقتدار تھا، جن کا غلبہ تھا، کوئی نیک لوگ نہیں تھے، کوئی ہدایت یافتہ لوگ نہیں تھے، بلکہ گمراہ لوگ تھے، مشرک تھے۔ لیکن مشرکوں کی اس بات کو آج کے مشرکوں نے اپنے یہ حجت بنا لیا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے سورۃ کہف میں کہ اصحاب کہف کے غار پر جو ہے مسجد بنائی گئی۔ اس کا معنی ہے کہ ہم بھی مزاروں پر جو ہے درگاہیں بنائیں اور مزار تعمیر کریں، ان پر مسجدیں کھڑی کریں، بلکہ مزاروں ہی کی مسجدیں بنا لیں، وہیں پر سجدے کریں۔ تو یہ مزار پرستی والوں اور قبر پرستوں کا یہ سب سے بڑی ان کی دلیل کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے جس کو مذمت کے انداز سے بیان کیا ہے، اسی کو انہوں نے اپنے لیے حجت اور دلیل بنا لیا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مذمت کا انداز یہاں پر نہیں بھی ہے، تب بھی کیا اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی اور کوئی تعلیمات نہیں ہیں؟ اگر ہمیں قرآن و حدیث میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ اس چیز کو یہاں پر کس انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے، اچھائی کے انداز سے یا مذمت کے انداز سے اس کی اجازت دی جا رہی ہے، اسے منع کیا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس قرآن و حدیث کے اور دسیوں دلائل ہوتے ہیں کہ جسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ تو اسی موضوع پر ہمارے سامنے ایک نہیں دسیوں احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری مسلم کی احادیث کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان من کان قبلکم یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کو اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے، تم لوگ ایسا نہ کرنا، انی انہاکم عن ذلک، کہ تم کو میں ایسے منع کرتا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث اور کتنی حدیثیں اس موضوع پر، بلکہ بعض حدیثوں میں آپ ماتے کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ قبروں پر مسجد بنانے والے، اور مسجد بنانے کا معنی ضروری ہے کہ مسجد بنائی جائے، قبروں کو مسجد بنانا، قبروں پر سجدے کرنا، وہاں پر دعائیں کرنا، وہاں پر چلے کاٹنا، ذکر اذکار کرنا، عبادات کرنا، یہ قبروں کو مسجد بنانے کا معنی یہ ہے۔ اب بعض اوقات قبروں پر مسجد ویسے ہی بنا دی جاتی ہے اور قبر ہی مسجد کے اندر بنا دی جاتی ہے، طرح طرح کے جو مشرکین کے انداز ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، جن کے کرنے والوں پر لعنتیں ڈالیں، ان کو شرار الخلق قرار دیا، یہی آج جو ہے بہت سے لوگوں کا دین ہے، ان کا ایمان ہے، جس دین ایمان کی خاطر جانیں قربان کرتے ہیں، بلکہ اوروں کو قتل کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہاں پر یہ ہے
کہ جس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں گرانے کا حکم دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اپنے ساتھی کو جن کا نام ابو الحیاج الاسدی ہے، ان کو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کیا کام ہے؟ کہ جاؤ دیکھو جو بھی تمہیں قبر اونچی نظر آتی ہے اسے برابر کر دو، اور جو بھی تمہیں تصویر فوٹو نظر آتا ہے اس کو مٹا دو، اس کو اگر بت ہے تو اس کو گرا دو، اس کو ختم کر دو، توڑ دو، اور تصویر ہے تو اس کو مٹا دو۔ تو تعریف ماتے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بھیجا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبروں کو گرانے کا کام کرتے رہے تھے، عجیب بات یہ ہے کہ ان کے نام لیوا آج قبریں بنانے، قبروں پر درگاہیں بنانے کے چکر میں ہے، اس کی کوشش میں ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین کس انداز سے جو ہے اس میں کیا گمراہیاں ہیں، اور کس انداز سے اس میں دھاندلیاں چل رہی ہیں، اور کس انداز سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن جس کی مذمت میں آیا ہے اسی کو جو ہے لوگ مشرک جو ہے اپنی دلیل بنا کر قبروں پر جو ہے درگاہیں بنانے ان چیزوں کے چکروں میں پڑے ہیں۔ اور یہ بھی بات دوسری یہ بھی قاعدہ کلیہ جو ہمیں قرآن سنت کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر قرآن سنت میں کسی چیز کا بیان ہوا ہے اور اس کی مذمت نہیں ہوئی تب بھی، یعنی کسی برائی کا ذکر ہوا ہے اگرچہ اس کی مذمت نہ بھی ہوئی ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ برائی حلال ہوگی ہے، وہ حرام کا کام حلال ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ میری امت میں ایسی قومیں ہوں گی، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو شراب کو، زنا کو اور ریشم کو اور گانے میوزک کو حلال کریں گے، حلال سمجھیں گے۔ تو کیا معنی اس کے حلال ہو گئے ہیں؟ آپ کا یہ فرمان پیشین گوئی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ان حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر کریں گے، آپ کی یہ پیشین گوئی ہے، نہ کہ آپ نے ان چیزوں کے حلال ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کا، جو صاحب اقتدار لوگ تھے، جو مشرک تھے، ان کے فعل کا بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ضرور اس کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی اصحاب کہف کے غار کو، اس غار ہی کو مسجد بنا لیں گے، یہاں پر بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ علی کل حال یہ بہت بڑی گمراہی کا انداز جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہیں گے یہ لوگ کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ ساری ان کی بے تکی باتیں ہیں۔ رجمن کے معنی مارتے ہوئے، بالغیب غیب کے تکے چلاتے ہوئے، اور غیب کے تکوں کا معنی کہ جس بات کی کوئی حقیقت نہ ہو، ایسے ہی بے بنیاد باتیں، جھوٹی باتیں، کسی بغیر دلیل کے، بغیر علم کے جو بات کی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ واقعی اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگرچہ یہود و نصارہ کے ہاں بھی اس کی معروف تھا، جانا جاتا تھا، لیکن کیا کیا ان کے ہاں اس کے بارے میں غلط تصورات تھے، کیا کیا اس کے قصے کہانیاں چلتے تھے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہنے والے کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب یہ ان کے بے تکی باتیں ہیں کہ جو بے بنیاد باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجیے کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر طور پر جانتا ہے، ان کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ ہی، یعنی بہت تھوڑے سے مراد جو واقعی اللہ کی کتابوں کو، جو صحیح کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ ان کا واقعہ کیا تھا، یا ان کے واقعے کی حقائق کو سمجھنے والے، اور خصوصاً قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں حقیقتاً، جو صحیح علم ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم پڑھ کے آئے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے ان کا واقعہ حق کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو حقیقت اور صحیح اگر کہیں سے مل سکتا ہے اس کا واقعہ، تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے قرآن سے مل سکتا ہے۔ تو لیکن جو تیسرا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ سات تھے، کہنے والے کہتے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا، یہاں پر اللہ نے اس کی رد نہیں کیا، اس کی تردید نہیں کی۔ پہلے دونوں قولوں کی تردید کی ہے، اس کی تردید نہیں کی۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ جس طرح کہ علماء کہتے ہیں کہ کسی چیز کی علم تحقیق کا اصول کیا ہے کہ اس میں سے غلط چیزیں جو ہیں ان غلط چیزوں کی نشاندہی کر دو کہ یہ غلط ہے، اور جو صحیح چیز ہے اس کو بیان کر کے چھوڑ دیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غلط کے مقابلے میں یہ صحیح ہے۔ ایک تو یہ کسی ایک چیز کی علم تحقیق کا انداز کہ غلط چیزوں کی غلطی بیان کر دی جائے، اور جو صحیح بات ہے اس کو بیان کر کے چھوڑ دینا ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے دو چیزوں کی جو نفی کی ہے کہ تین وہ تھے یا چار وہ پانچ وہ تھے، اس کی نفی کی ہے۔ اس کا مطلب کہ نہ تین تھے پانچ تھے،
اور تیسرا جو اللہ نے سات کا ذکر کیا اس کی نفی نہیں کی، اس کا مطلب کہ وہ سات تھے، اور یہی راج قول ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیے کہ میرا رب بہتر جانتا ان کی تعداد کو، کیونکہ ہمیں ان کی تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، اس سے کم ہوں، زیادہ ہوں، ہمیں ان کی تعداد سے کوئی غرض نہیں، ہمیں جو غرض ہے ان کے اس عظیم ترین قصہ اور واقعے سے ہے، اور اس واقعے سے ہونے والے دروس و اسباق ملنے والے ان چیزوں سے غرض ہے۔ قرآن اصل ان چیزوں پر ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے یہاں پر ایک چیز بہت اہم بات کی توجہ دلائی ہے، وہ کیا ہے کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا۔ اب لوگ ان بحثوں میں پڑے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، اور بھی اصحاب کہف یا دوسرے اس طرح کے واقعات میں لوگوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ اس طرح کی بحثوں میں پڑھنا، تو لوگ تو ان بحثوں میں پڑے ہیں، لیکن آپ ان بحثوں میں نہ پڑھو، اگر کہیں بات کرنا بھی ہو تو سرسری طور پر بات کر دو، فلا تماری فیہم، آپ ان کے بارے میں بحثیں نہ کرو، الا مراء ظاہرا، کبھی ضرورت پڑے تو سرسری طور پر بات کر کے چل دو، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور پھر ان کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو، تستفتی استفتاء پوچھنا، کسی سے سوال کرنا، ان کے بارے میں کسی سے پوچھو نہیں، سوال نہ کرو، جب اللہ نے آپ کو بتا دیا تو اس کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آیت کے اس جملے کے اندر ہمیں جس بات کی تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کا اللہ نے ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا کیا بحثیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ان کے اس کے اندر جو ہے ان کی بحث و تکرار ہوتا ہے۔ تو اہل حق کا طریقہ کیا ہے؟ اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جس میں کوئی نہ دین کا فائدہ ہو نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو، ایسی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسی بحثیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر لوگ بحثیں کر بھی رہے ہوں اور تم کو اس میں کسی طرح سے گھسانے کی کوشش کریں تو سرسری طور پر اس میں بات کر کے آگے چل دو، اس میں اپنا وقت ضائع کرنا کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں، بیوقوفوں کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر ہم بیوقوفی کو انداز لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے، ان کے کتے کا رنگ کیا تھا، اور کیا کچھ اس میں آتا ہے، کیا ان کا کتا بھی جنت میں ساتھ جائے گا، اور طرح طرح کی اس طرح کی وہ باتیں جس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے، اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں کا کوئی صحیح کہیں سے علم مل سکتا ہے۔ لیکن جاہل لوگوں کا، بدعتی لوگوں کا، ان کی پہچان یہی ہوتی ہے اس طرح کی بحثوں میں پڑھنا، ان چیزوں کی گہرائیوں میں جانا، اور ایسی چیزوں کے ایسے بالوں کی کھالیں اتارنا جن کی کوئی ضرورت نہ ہو، سمجھے نا؟ تو یہ وہ کام، اس لیے انسان کا فرض ہے کہ ان چیزوں میں پڑھے جو واقع جس کی اس کو دنیا میں ضرورت ہے، وہ مسائل جن کو جاننے کی اس کو ضرورت ہے، کہ جس پر حلال و حرام کا، فرض و واجب کا اور جائز و ناجائز کے ان چیزوں پر دار و مدار ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو جاننا انسان کی ضرورت ہے۔ آگے جس پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، ایسے عقیدوں کو سیکھنا سمجھنا ہے، یہ انسان کی ضرورت۔ لیکن بیوقوف جاہل اور بدعتی لوگ اس طرح کی بحث میں پڑھ کر کہ وہ کون تھے، کتنے تھے، تعداد کیا تھی، ان کے نام کیا تھے، اور صرف ناموں کی بات نہیں بلکہ اس سے آگے مزید بڑھ کر کیا کیا قباحتیں ہیں کہ ان اصحاب کہف کے ناموں کے تعویذ بنتے ہیں، اور جن تعویذوں کے ساتھ بڑی برکتوں کے عقیدے رکھے جاتے ہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو اللہ کے یہ نیک، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی جس توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے تھے، کس طرح ان کی توحید کے دعوت کے خلاف جو ہے، ان کے ان مقاصد کے خلاف ہی لوگ جو ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے لوگ تھے یا آج کے زمانوں کے مشرک، کس انداز سے ان کے ان مقاصد کو جو ہے، نہ کہ ان کے مقاصد کے خلاف چلتے ہیں بلکہ ان کی دجیاں اڑاتے ہیں، جیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ انہی کے ناموں کے تعویذ بنا کے لٹکانے اور شرک کے وہ کام کرنے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو اللہ کل حال اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس بات کا قاعدہ کلیہ دیتا ہے کہ اس طرح کی فضول بحثوں میں پڑھنا کسی عقل مند آدمی کا، مسلمان کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن میں جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا وہ کافی ہے۔ تمہارا دیکھیے آج کی آیتوں کو، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور دیکھتے ہو تم سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو کتراتا ہو یا جھکتا ہو جاتا ہے ان کی غار سے ذات الیمین، دائیں طرف کو، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تقریدہم ذات الشمال، تو ان کے کہف سے، ان کے غار سے جو ہے بائیں طرف کو کتراتے ہوئے جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کے غار کے درمیان کھلی جگہ پر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فهو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، بس تم نہیں پاؤ گے اس کا کوئی، اس کا دوست کو جو اس کی رہنمائی کرے۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تم ان کو دیکھتے سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے۔ ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور ان کی کروٹیں بدل رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف کو۔
وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کو کتا پھیلائے ہوئے تھے اپنے بازو بالوسید، غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر. لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان پر جھانکو، لولیت منہم فرارا، تو پیٹ پھیر کر بھاگو آپ ان سے، ولملیت منہم رعبا، اور لام تاکید کے لیے یقیناً آپ ان سے بھر جاؤ روب میں، یعنی آپ کے اوپر ان کے روب اور دہشت طاری ہو جائے. وکذالک بعثناہم، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا سونے کے بعد، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، سوال کریں. قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، کہ تم یہاں پر کتنا ٹھہرے ہو. قالوا لبثنا یوما و بعد یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا، کہا انہوں نے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه، پس بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر ایھا ازکا طعاما، پس وہ دیکھے کہ کہاں سے ملے گا جو سب سے اچھا اور پاکیزہ کھانا ہے. فلیاتکم برزق منہ، پس وہ لائے تمہارے لیے اس میں سے رزق روزی کو، یعنی کہ اس میں سے کھانے کو کچھ لائے. ولیتلطف، اور خوب جو ہے وہ احتیاط سے، باریک بینی سے کام لے. ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہارے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. انہم ان یظہروا علیکم، کیونکہ یہ قوم کے لوگ اگر تمہارے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں، تمہارا پتہ چلا لیتے ہیں، یرجموکم، تو تمہیں رجم کریں گے، بدترین سزائیں دیں گے. او یعیدوکم، یا تم کو پلٹا دیں گے، فی ملتہم، اپنے دین میں. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا وہ کر لیتے ہیں تو تم کبھی بھی فلاح، کامیابی نہ پاؤ گے. وکذالک آثرنا علیہم، اور اسی طرح ہم نے ان کو جو ہے ان کو پر مطلع کیا، لوگوں کو ان کی خبر دی لوگوں کو، لیعلموا، تاکہ لوگ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت جو ہے آنے والی ہے، قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اپنے معاملے میں. فقالوا، پس کہا انہوں نے، ابنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر کوئی بنیاد بناؤ، کوئی عمارت بناؤ، یعنی ان کے غار کو بند کر دو. ربہم اعلم بہم، ان کے اختلافات کو ان کا رب بہتر جانتا ہے، کون کیا کہہ رہا تھا. قال الذین غلبوا علی امرہم، تو کہا ان لوگوں نے جو غالب آنے والے تھے ان کے حکم پر، ان کے معاملے پر، یعنی جو صاحب اقتدار لوگ تھے، جو جن کا غلبہ زور تھا، انہوں نے کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ضرور ان کے اوپر جو مسجد بنائیں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہیں گے کہنے والے کہ تین وہ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، کہتے ہیں کہ خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، یہ سبھی ان کی غیب کی باتیں تھیں. ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کہنے والے کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اور ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیے میرا رب بہتر جانتا ان کی تعداد کو. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس نہ آپ ان کے بارے میں بحث کرو مگر سرسری بحث کرنا. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہیں آپ ان کے بارے میں پوچھو، سوال کرو کسی سے بھی. بارک اللہ فیکم.